کہ مرنے سے پہلے علی بھائی ہم نے کر لیا ہے، اور واقعی کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا. تو یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. حتیٰ کہ حال یہ ہے کہ یہاں پہ کسی ریلیجس پرسنالٹی کو بھی اگر جان کو خطرہ ہوتا ہے تو دوسری مذہبی جماعت سے ہوتا ہے، کسی کافر سے نہیں ہوتا. اور پھر وہ امن حاصل کرنے کے لیے یورپ اور امریکہ میں یعنی کافراں دے ملک ٹر جاندے نے. اور ایک کافراں دا ملک وہ ہے جتھے تہاڈی جان بچی ہوئی ہے، یا کافراں دا ملک وہ ہے کہ جدھر آپ کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی عشق رسول کے نام کے اوپر آپ کا سر تن سے جدا نہ کر دے. یہ مسلمان ملک ہے، وہ اسلامی ملک ہے. چند ایک باتوں پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. اگر احترام جان اور احترام مال نہیں ہے تو ہم نے چاٹنا ہے اس قسم کی گورننس کو. اور پاکستان میں یہی ہے. آپ اگر رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں کسی مسجد میں یا اونچی آمین کہتے ہیں تو آپ کو کسی ہندو سے کرسچن سے خطرہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو مسجد میں گالیاں دے یا مسجد سے دھکے مار کے نکال دے. ان سے خطرہ ہے. آج آپ ایک نان مسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے نہیں ڈرتے، اور نہ آپ کو اس سے کوئی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سنے گا کہ یہ ہمارا دین ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھے گا. لیکن کسی مسلمان کو قرآن کی آیت بتاتے ہوئے یا بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، آپ ڈرتے ہیں کہ یہ کتے کی طرح مجھے کاٹ نہ لے. یہ کتے کی مثال قرآن میں آئی ہے علماء سو کے لیے، سورۃ الاعراف میں بلعام بن بورا کے بارے میں. اور سنن نبی داؤد کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے کہ جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے نا، اس قسم کی بدعت ان گروہوں میں پیدا ہو جائے گی. تو یہ کون سا باولا کتا ہے جو کسی مسلمان کو کاٹ جائے اور اس میں بدعت پیدا ہو جائے؟ یقیناً وہ کتا اسی نسل کا ہوگا جسے مولوی کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کوئی اسکواش کا پلیئر تو نہیں نا جو کسی کو بدعت سکھائے گا، کوئی کرکٹ کا پلیئر تو بدعت نہیں سکھائے گا نا، کوئی مولوی سکھائے گا نا کسی فرقے کا. اور اس کے اوپر اجماع ہے. آپ بریلویوں سے پوچھے وہ کہیں گے ہاں یہ دیوبندی ہے وہ باولے کتے. دیوبندیوں سے پوچھے وہ کہیں گے بریلوی ہیں. سنی سے پوچھے وہ کہیں گے شیعہ ہے. شیعہ سے پوچھے وہ کہیں گے سنی ہے. جب یہی بات میں کرتا ہوں کہتے ہیں ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. اور بھائی تمہارے اس کے اوپر آلریڈی اجماع ہوا ہے. ہم تو ساری باتوں کو بیک وقت انڈورس کرتے ہیں کہ سارے صحیح کہہ رہے ہو. بالکل بالکل تھوڑے نال ہے. ہر ایک کے اوپر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ حال یہ ہے کہ اپنے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ پڑھایا ہوا ہے. ہائے ہاں اے زخم میں چل رہا ہے تھوڑا کینسر بنا دینا ہے. میں اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے، مناظرے کیے ہوئے ہیں، آج تک کر رہے ہو. اب میرے ڈر سے آگے کہہ رہے ہیں کتاباں بدل گئی ہیں. ہاں دیکھ لو پھر کیسے قابو آئے نے. میرے نبی تھا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، تے اے بابیاں تو ہی ہوں دستبردار ہو گئے تھے. الحمدللہ. یہ خیر میرا ایک ذاتی شغف ہے، یہ آپ کی مرضی ہے. چاہے تو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں ان کا، تو چاہے کوئی ایک مولوی سٹی بنا دیں، جس طرح جو ہے وہ اٹلی میں ویٹیکن سٹی بنا اور مولویوں کو کہا کہ بھئی ادھر لڑو بھیڑو جو کچھ کرنا ہے. ادھر جا کے خیر ان کا بھی ڈانگ نکل گیا. ان مولویوں کو ناردرن ایریا میں شفٹ کریں. جتنے بھی یہ فسادی قسم کے مولوی ہیں نا، ان کی 4 شادیاں کروائیں، ان کو گاڑیاں دیں، ٹھیک ہے، ان کو انٹرنیٹ کے ہائی سپیڈ کنیکشن لے دیں. یار ساڈی جان چھڈن ہے اتوں انہوں کڈو، خدا دا نا جے جے ملک نو رہنے دے قابل رکھنا ہے. تے بابے تے شے کوئی نہیں، لے جاؤ بابے اپنے. جن کو کبھی کوئی شیطان وسوسہ دلاتا ہے میرے حوالے سے، علماء کبھی کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیے جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے. اتنی دلیری سے بولتا ہے، اس کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ بھئی میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 10-12 سالوں میں وہ آپ کو تو میں نے نہیں بتایا ہوا. تو آپ کسی گمان میں نہ رہیں کہ میری زندگی کوئی اتنی آسانی سے گزر رہی ہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ میں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہیں بنا.
نہیں, یہ ہے وجہ. ہاں, ختم نبوت کی برکت سے جو کام شفٹ ہوا تھا, سارے مولوی مل کے دیکھ لیں آج پوری دنیا میں وہ انجینئر دا فتنہ آ گیا جی, وہ انجینئر دا کچھ کرو جی, انجینئر کر دو جی. ان نسوئے تو چشتی چاچو, پھر کوئی اور بہانہ نہیں ملتا تھا تو پھر فلاں کا ایجنٹ, فلاں کا ایجنٹ. اور اب تو یہ ساری گالیاں اتنی گھس پٹ گئی ہیں کہ اب مجھے خود بھی ہنسی آتی ہے. کبھی کوئی قادیانی کہہ دے یا یہ کہتے میں کہتا ہوں یار یہ تو کوئی نوی شاید لب کے لے آؤ. ہاں, یہ ساری چیزیں پٹ گئی ہیں تھوڑیاں. اسی لیے میں نے کہا کہ جب تک تمہارا آخری مولوی اپنی طبی موت کے ساتھ قبر میں نہیں اتر جاتا اور میں اس کی قبر پہ وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا, میں تھوڑی جان نہیں چھڑنی. اچھا آپ دیکھیں اب یہ نیا ورژن آیا مولویوں کا, وہ چیخ رہے ہیں, پتہ کیا کہہ رہے ہیں, ان قریب دیکھنا یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے گا, یا تو یہ ملک چھوڑ کے جائے گا تو یا یہاں رہے گا تو یہ نہیں کرے گا. یہ جان بوجھ کے مجھے نا وہ پمپ کرتا ہے میں چھوڑ دوں, ان کو پتہ ہے کہ ان کی موت ہے میرا ادھر رہنا. ہاں, تو میں جتنا قرآن و سنت بیان کرنے کو ضروری سمجھتا ہوں اتنا یہاں رہ کے تھوڑی منجی ٹھوکنے کو ضروری سمجھنا. منجی ٹھکڑی رہنی ہے, وہ پہ گئے نے تھوڑے بابیاں نو منجی پیڑی ٹھکا لو. ہاں, پنجاب میں آپ دیکھیں وہ گلی میں وہ تو بابے تو انہوں نے خود مارے آگے لا کے پھینکے ہیں نا کہ بڑھو انہاں نو, تو تھوڑے بابے کدھر, بابے تے شاہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, تے بابے تے شاہی کوئی نہیں, تھوڑے جنید بغدادی تے شاہی کوئی نہیں, تے بابے تے شاہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی, بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں